الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، جیسا کہ ہم واقف ہیں کہ ابھی حال میں جو زلزلہ آیا ہے ترکی اور شام میں، ہمارے لیے بڑا عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ میں اور ہم تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع ہوں۔ جس سورت کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قیامت کا منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں پارے ام کی صورتیں، یعنی 30ویں پارے کی صورتیں، ان صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو چیز پر بہت زور دیا ہے، ایک ہے توحید اور دوسرا ہے آخرت۔ اس آخرت سے پہلے کے جو قیامت کے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت تذکرہ کیا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ سورہ زلزال، سورہ قاریہ، پھر ہمیں دیکھتے ہیں سورہ نبا، سورہ انفطار، سورہ تکویر، سورہ انشقاق۔ ان 3 صورتوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو کوئی قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو ان 3 صورتوں کا مطالعہ کرے، ان کی ہولناکی اور اس وقت کی جو دہشت جو ہوگی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ اگر ہم کریں تو بارہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد بتایا، ان کی بعثت کا مقصد بتایا۔ وہ ڈرانے کے لیے بھی آئے اور خوشخبری دینے کے لیے بھی آئے، تو اور وہ اپنا اجر اللہ ہی سے چاہتے تھے۔ ان کا اجر انسانوں سے یا کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ سے ہی ان کا اجر تھا۔ تو یہ انبیاء جو ہے بارہا اپنی قوم کے سامنے دونوں باتیں رکھی، واضح طور پر رکھی، حجت تمام کی۔ اب جو لوگ ان کو مان کر دیے تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہوئے، اور جو ان کی نافرمانی کی، ان کو جھٹلایا، وہ خسارے میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ 30ویں پارے کے اندر، صورتوں کے اندر ڈرایا ہے انسان کو۔ اور ہم اکثر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر میں بھی ہم اکثر یہ صورتیں سنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان صورتوں کے اندر زیادہ کر کے قیامت کے مناظر کا تذکرہ ہی رہتا ہے، ایک یاد دہانی کرائی جاتی بار بار۔ ہم دن میں 5 دفعہ جب آتے ہیں تو جہری نمازوں کے اندر جو ہے ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں۔ اگر کم سے کم ہمیں مفہوم اس کا معلوم ہو، معنی نہ صحیح، مفہوم تو اگر ہمیں معلوم ہو تو ایک ہمارے لیے یاد دہانی ہو جاتی ہے، یاد دہانی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے اس کیفیت کو بیان کرتا ہے تکرار کے ساتھ۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ جب زمین، قیامت کا جب منظر ہوگا تو زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ سور پھونکنے کا بھی تذکرہ ہے، بعض مقامات پر سور 2 دفعہ پھونکنے کا تذکرہ ہے،
بعض مقامات پر 3 جگہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ بہرحال پہلے سور میں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور دوسرے سور میں تمام چیزیں جو ہے اٹھیں گی، انہیں زندہ ہوں گی، خصوصاً انسان اور دوسرے مخلوقات جن کو اللہ چاہے وہ یہ کرے گا، زندہ کرے گا۔ تو یہ اس وقت کے مراحل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو فرماتا کہ زمین جو ہے اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ اب غور کیجئے ساتھیو، میں اور ہم تمام جو ہے غور کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ بار بار ایسے نشانیاں، ایسے ان حادثات سے، ایسے واقعات سے جو ہم کو چوکنا کرانا چاہتا ہے، ہمیں جگانا چاہتا ہے۔ ہم جس غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، ہم جس غفلت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ اپنی قدرت کے کرشمے بتانا چاہتا ہے۔ ویسے تو بے شمار نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، بے شمار، جن چیزوں پر ہم غور کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن ایسے واقعات یہ دراصل امتحان، آزمائش اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کا منظر یہ کہتا ہے کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، پوری شدت کے ساتھ۔ ابھی ہم نے ترکی یا سیریا میں جو ہم نے دیکھا زلزلہ، وہ فجر سے پہلے تقریباً 4 بجے 4:17 میں ایسا، اور صرف کتنے سیکنڈ کا تھا وہ؟ 40 سیکنڈ کا زلزلہ تھا۔ 40 سیکنڈ کی کیا حیثیت ہے، کتنا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہر سیکنڈ کی اہمیت ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر روشنی تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر سے سفر کر لیتی ہے، یعنی وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ 40 سیکنڈ کتنا حیرت انگیز، کتنا تباہ کن واقعہ جو ہے ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے کہیں بھی کسی بھی اگر جگہ اس تکلیف جیسے جسم کو ہوتی ہے تو ویسے پورا وہ محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ہم بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ان کی فزیکل خدمت ہم نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ سے زیادہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے خیر کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جو شہید ہوئے ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کے لیے، اور جو لوگ انجورڈ ہوئے، جو لوگ زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے جلد از جلد شفا یاب کرے۔ تو عزیز ساتھیو، ان چند سیکنڈز کے اندر اللہ کی قدرت کا ہم نے مشاہدہ کیا، یعنی جو جن کے والدین تھے وہ یتیم ہو گئے، جن کے شوہر تھے وہ بیوہ ہو گئے، اور جن کے بیویاں تھے ان سے جدا ہو گئے، اور جن کا کاروبار تھا وہ کاروبار بھی جو ہے سیکنڈز کے اندر ختم ہو گیا۔ یعنی انسان کس بات پر اتراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ دیر نہیں لگتی حالات کو تبدیل کرنے کے لیے، اچھے سے خراب، خراب سے اچھے کرنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس سے ہم سبق لینا چاہیے، اس سے ہم اللہ کی نشانی کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، اور ہم اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اس کی سرکشی سے، اس کی بغاوت سے بچنا چاہیے، اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو اور مضبوط جڑنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہمیں ایسے واقعات سے جو ہم اس سے عبرت لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے، نصیحت لینا چاہیے۔ تو وہ وقت کیسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ، اب اس تھوڑے سے کرے کو ہم نے دیکھا، ایک ایپی سینٹر تھا، اطراف کے علاقے کو
7.8 ریکٹر اسکیل کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اتنی تباہی مچا دی۔ اب جس سورہ زلزال میں، سورہ قاریہ کے اندر اور سورہ قیامہ کے اندر، سورہ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عظیم حادثہ ہونی شدنی مختلف ناموں سے یاد کیا گیا، کیسے وہ بار بار اللہ تعالیٰ نے تاکید سے جو ہے اس کو تکرار سے جو ہے بیان فرمایا۔ تو غور ہم کریں کہ جب پوری دنیا، اب یہ دنیا ہوگی، کائنات ہوگی، ہم اس کا یہ نہیں کر سکتے، بہرحال دنیا بھی اگر ہو، بلکہ سورہ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ پہاڑ اور زمین کو ریزہ ریزہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم زمین اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کریں گے کر کے۔ دیکھیں آپ اس کی شدت کہ ریزہ ریزہ کیسا ہوگا وہ منظر، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ کرتا۔ پھر سورہ قاریہ کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا جو ہم پہاڑ ہم جو دیکھتے ہیں یہ مضبوط جمے ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تاکہ زمین کو کہیں ڈھلک نہ جائے، ادھر ادھر امبیلنس نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے میخوں کے ذریعے سے ان پہاڑوں کو زمین کے اندر جما دیا۔ لیکن اس قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا کہ ہم ان پہاڑوں کو اڑائیں گے کر کے فرماتا، ہوا میں اڑیں گے، بادل کے مانند اڑیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا۔ اور یہ چیزیں ہمارے لیے سمجھنا اور مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے، ہو سکتا ہے اس وقت مشکل رہا ہو، لیکن آج علم کے دور میں، تحقیقات کے دور میں، انکشافات کے دور کے اندر ہمیں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم کوئی چیز اوپر پھینکتے ہیں تو نیچے آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ کشش، لا آف گریویٹیشن کام کرتا ہے، کوئی چیز اوپر جاتی نیچے آتی ہے، لیکن وہ بھی ایک ہائٹ تک، اس کے بعد پھر خلا میں چلا جاتا ہے معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کشش نکال دے، گریویٹی نکال دے پہاڑوں کے اندر سے، تو یہ پہاڑ کیا ہوں گے؟ ہلکے ہو جائیں گے۔ اب جب ہلکے ہوں گے تو اڑنے لگیں گے، چلنے لگیں گے ایک جگہ، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ تو یہ چیزیں آج ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں، اور جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہم ایمان کی مضبوطی کو ایک کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، ہماری گفتگو، یہ تمام چیزیں کمزور کیوں ہوتی ہیں؟ اسلام سے دیے کے ہٹ کے کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین جو ہے کمزور ہوتا ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہمارے ہر چیز اسلامی ہوگی، ہر چیز اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں گے۔ تو اس ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے۔ سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جو کیفیات بتائی ہیں وہ ہو کر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کھیل کے طور پر یا ایسے ہی یہ نہیں کر دیا، اتار نہیں دیا ہے، بلکہ یہ واقع ہو کر رہیں گی، اور یہ زندہ نمونے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ سونامی کی شکل میں 2006 کے اندر ہمارے سامنے کتنا بڑا یہ ہوا، اور ہاں یہ زلزلے کے حادثات بھی کتنے، بلکہ اس زلزلے کے بعد ابھی پیر کے دن بھی وہاں پر ایک زلزلہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس دوران 186 جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے اور کتنی زبردست ہے، کوئی چیز جو ہے اس کو یہ نہیں روک نہیں سکتی، اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا۔ وہ بار بار قرآن مجید میں اپنے کلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق کریں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو ہم ناکام اور نامراد ہوں گے۔ تو عزیز ساتھیو، ان واقعات کے ذریعے سے ہم سبق لینا چاہیے، عبرت لینا چاہیے، اور جو ہے ہم اپنی زندگی کا احتساب اور جائزہ لینا چاہیے، میں اور ہم تمام لینا چاہیے۔ ہم سب گنہگار ہیں۔ اللہ کی اگر سخت معیار پر اللہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے ہر گناہ کی اگر سزا دینے بیٹھے تو پھر کوئی انسان جو ہے ادھر بسے گا نہیں۔
ایک اور محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا؟ خوب جان لو، خوب جان لو کہ تم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھ بیٹھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ تو اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہی ہوگا۔ ہم اعمال، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اعمال نہیں کریں گے، اعمال تو ہم کریں گے، لیکن اس کی توفیق، اس کی تائید، اس کے فضل، اس کی رحمت کے لیے ہم دعا کریں گے، تو اسی بنیاد پر جو ہے وہ جنت میں ہم جا سکیں گے۔ تو ہمیں جو یہ کرنا چاہیے کہ میں اور ہم تمام اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنا احتساب لیتے رہنا چاہیے، اپنا انالیسس کرتے رہنا چاہیے کہ میری زندگی کیا اس اللہ کی کتاب کے مطابق جا رہی ہے یا اس کے خلاف جا رہی ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ میں اس کے مطابق چل رہا ہوں یا اس کے خلاف چل رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہوں یا اس کے خلاف چل رہا ہوں۔ تو یہ ہم کو جو ہے سبق ہم کو ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ احتساب لیتے رہنا چاہیے، اللہ سے رجوع توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرماتا کہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ زمین اپنے اندر کے بوجھ، یعنی مفسرین نے اس کے کئی معنی، کئی مفہوم لیے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے انسان کو نکال باہر کر دے گی، انسان کو نکال، جہاں کہیں بھی ہو اس کو نکال کر باہر کر دے گی، چاہے زمین سمندر میں ہو، ہوا میں، راکھ کی شکل میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ اس کے اجزاء کو جمع کرے گا اور جس شکل میں ہم ہیں ویسے ہی شکل میں جو ہے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ برہنہ ہوں گے، 30-32 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، ویسے جو ہے ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ جو ہے زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، اور جو چیزیں، جن چیزوں کے لیے آج انسان جو ہے جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو حاصل کرتا ہے، صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی نکال باہر کر دے گی۔ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، وہاں پر کام آنے والی چیز نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی کرنسی ہے، بلکہ وہاں پر کام آنے والی چیز صرف نیکیاں ہیں، نیکیاں ہی کام آنے والی چیز، اور ساتھ ساتھ اعمال، ایمان اور یہ نیکیاں کام آنے والی چیز ہے، باقی کوئی چیز کام۔ تو انسان دیکھ کر کہے گا ارے یہی وہ چیزیں تھیں جن کے لیے میں دنیا کے اندر اتنا پیچھے پڑا ہوتا، صحیح اور غلط کی تمیز کے بغیر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس دن اس کے سامنے تمام چیزیں جو ہے وہ حقیر ہوں گے۔ اور انسان کہے گا کہ جب ایسا منظر وہ دیکھے گا تو کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، یہ زمین پہ جو ہے نا کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جو ایمان والے ہوں گے ان کو تو معلوم رہے گا کہ اگر انہوں ایمان والے ہوں گے تو معلوم ہوگا یہ تو قیامت کا منظر ہے، اور قیامت کے منظر کے اندر ایسے ایسے مراحل آنے والے، اور جو ایمان والے نہیں رہیں گے وہ جو ہے دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ نشے کی حالت، قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ آتا ہے کہ لوگ ایسے بکھرے ہوں گے کہ جیسے وہ نشے میں ہوں گے، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت ایسی کیفیت ہی ہوگی قیامت کی کہ انسان نشے میں جیسا لگے گا۔ پھر اس روز اپنے اوپر زمین جو ہے گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو اس کے کیا حالات، جانتے ہو اس کے وہ حالات ہے کہ لوگوں نے کیا حالات ہوں گے، زمین جو ہے اس دن قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو زمین کے کیا حالات ہوں گے، تو صحابہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، اور اللہ ہی جو ہے اس کا بہتر
علم رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین جو ہے ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو عمل ہم کرتے ہیں اس زمین کے اوپر، چاہے اجالے میں، چاہے اندھیرے میں، چاہے تنہائی میں، چاہے مجمع میں، جہاں جیسا بھی ہمارا عمل ہوگا وہ عمل کی گواہی دے گی، فلاں فلاں جو ہے اس نے میرے اوپر ایسا ایسا عمل کیا ہے۔ جو اس کی پیٹھ پر کیا ہوگا وہ گواہی دے گی، اور وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیات جو ہے 4 اور 5 سورہ زلزال کی، بلکہ آیت نمبر 5 آپ نے تلاوت کر کے فرمائی۔ آج یہ چیز بھی ہمیں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ زمین کے اندر ایک ایسا مادہ ہے سلیکا جسے کہتے ہیں، سلیکان ویلی، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا جو طالب علم ہے سائنس کے، آئی ٹی کے، سلیکان ویلی کے نام سے آئی ٹی انڈسٹری، کمپیوٹر انڈسٹری، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ وغیرہ مشہور ہے۔ سلیکا ایسا مادہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ آواز کی لہروں کو ابزارب کرتا ہے، جذب کرتا ہے اور سٹور بھی کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ چیز سلیکا جو ہے ہمارے ٹیپ ریکارڈ کے اندر، ٹی وی کے اندر اور بہت سارے اشیاء کے اندر استعمال کیا جاتا ہے آواز کو کیچ کرنے کے لیے۔ بلکہ یہ جو ہماری آواز کے لہریں بھی جو ہیں یہ اسپیس کے اندر، اس کے اندر ہوا کے اندر جو ہے یہ گھومتی ہے، اور یہ بھی ایک جگہ سٹورڈ ہے، یہ بھی ایک جگہ جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی آواز کو جو ہے پروڈیوس کرے گا، بتائے گا تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کرے گا۔ یہ چیزیں آج اس کو سائنس جو پروف کر رہی ہے، بلکہ وہ جان گئی ہے کہ یہ ہماری جو دیوار ہے، یہ دیواریں بھی آواز کی لہروں کو سٹور کر سکیں، یعنی اسپیس میں، خلا میں، ایسے فضا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نظام یہ رکھا ہے کہ جس سے ہماری آواز کی لہریں جو ہیں یہ سٹور کی جا سکتی ہے۔ سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو پرانے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کی آواز کو ریکال کرنا، اور اس میں خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کو ریکال کوشش کر رہے ہیں لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں تھیں تقریباً 2000 سال پہلے کی باتیں، ان باتوں کو ریٹریو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں انسان ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا کیا کیا کر سکتا ہے، کرنے پر ہے۔ اگر ہم نہ کریں، اگر ہم ہماری صلاحیت کو استعمال نہ کریں تو پھر منجمد ہی رہیں گے۔ آپ جس چیز میں جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ جو تدبیر اختیار کرے گا اسے دیتا ہے۔ اگر ہم بحیثیت ایمان والے تدبیر اور دعا دونوں سے اگر ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ بے انتہا کامیابی دے سکتا ہے۔ تو زمین اس دن گواہی دے گی، بتائے گی کہ فلاں فلاں جو ہے وقت کس دن کیا کام کیا تھا، وہ بیان کرے گی۔ یہ ممکنات میں سے ہے۔ آج یہ حدیث کو بھی ہمیں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور بالکل دے گی، گواہی جو ہے بالکل دے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ربیعۃ القرشی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے۔ زمین بھی یہ دے گی، کیونکہ انسان قیامت کے دن جھٹلائے گا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے سب جانتا ہے، لیکن انسان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ قصوروار ہے، وہ جو ہے اس نے نافرمانی کی ہے، تو یہ اس کی آواز سے اس کو بتایا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دوسرے اعضاء، زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہمارے کان بولیں گے، ہماری آنکھ بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے۔ اللہ کی وہ قدرت ہے کہ وہ جس اعضاء سے چاہے اس اعضاء سے گویائی کرائے گا، اور وہ گواہی دیں گے کہ میں نے فلاں کام فلاں چل کر یا اس ہاتھ سے اس سے میں نے کیا کر کے گواہی دے گا، پوری تکرار، پوری حجت کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ جو ثابت ہے کہ اسے
جہنم میں ڈالا جائے، اور ایسے ہی نہیں ڈالا جائے گا۔ جہنم کا بار بار جو تذکرہ آتا ہے، جو ڈرایا جاتا ہے، یہ مذاق کے طور پر یا کھیل کے طور پر یا سرسری طور پر نہیں ہے عزیز ساتھیو، یہ بہت سیریس یہ ہے۔ اور اگر وہ نہ ہوں گا، ہمارے ایمان اگر ہمارے عمل صالح اور اللہ کی توفیق نہ رہیں گی تو پھر یہ کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین پر زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہو، جو انسان جو کیا ہے، قتل، خون، جنگیں، عالمی جنگ، کیا کیا، وہ تمام چیزیں جو ہے زمین جو ہے یہ کرے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا۔ دیکھیے یہ ان آیات کے ذریعے سے، ان صورتوں کے ذریعے سے کیسے وہ انفرنسز، کیسے وہ چیزیں عکس کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا اور معاملہ کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے پڑھے چلے جاتے ہیں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر یہ کر رہا ہے، یہ اس کی ہمارے کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو حیرت انسان چونکے گا، ایسی ایسی باتیں قرآن مجید نے جو ہے بتائی ہیں، اور ایسے ایسے یہ ہیں جہنم اور جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے، ویسے انعام بھی ہے۔ اگر آپ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جائیں گے تو ایسے ہی انعام ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے کم ترین جنت انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے، اتنا اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ نے اپنے حالات میں لکھا ہے، جب آپ بیت المال کا سب رقم اہل حقوق میں تقسیم کر دیتے اور اسے خالی کر دیتے تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے آپ، اور پھر فرماتے زمین سے کہ تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق ہی کے ساتھ میں نے خالی کر دیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ بھی جو ہے کتنا جو ہے پائیدار صحابی تھے، وہ بھی خلفائے راشدین میں سے آخری تھے، تو کیسے جو ہے وہ بھی اس کی فکر تھی، اور کیسے جو ہے ڈرتے تھے کہ یہ پورا حساب کتاب یہ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اور کہتے تھے کہ تجھے گواہی دیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبرستان میں جو قبر ہے، خبر روزانہ پکارتی ہے۔ کیا پکارتی ہے؟ یہ پکارتی ہے، لیکن وہ آواز ہم نہیں سن سکتے، روزانہ یاد دلاتی ہے انسان سے مراد کہ تو مسافر ہے، تو یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں، بلکہ تو مسافر ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام جانے والا۔ پھر میں مٹی کا گھر ہوں۔ اب ہم جو اس دنیا کے اندر آرام سے ایئر کنڈیشن کے اندر نرم گدوں میں تکیے میں یوز کرتے ہیں، تو وہاں پر قبر میں جانے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، مٹی کا بستر، مٹی کا تکیہ، مٹی کے دیواریں ہوں گی۔ پھر تیسری چیز یہ کہتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر۔ ظاہر ہے یہ بھی ہم بارہا سنتے ہیں کہ 40 دن کے اندر جو ہمارا جسم بالکل یہ ہو جاتا ہے، اور یہی بات کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ جب انسان کا جسم گل سڑ جائے گا تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے، اتنی زبردست ہے، آج سائنس بھی اس کا اعتراف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انسان کو دوبارہ اٹھنے کے لیے پورے اجزاء جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کا جو جینس ہے، جو کروموزوم ڈی این اے کر کے جو ہم سنتے ہیں نام، اس کے اندر کا جو جین ہے، ایک جین ہی کافی ہے۔ ہر جینس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے الگ الگ اس کے خصوصیات یہ کیے ہیں، بیماری کا، اچھے ہونے کا، اس کے کوالٹیز کا، کیریکٹرز کا، اس کی ان چیزوں کا جو ہے وہ یہ کیے ہیں۔ تو وہ ایک جین بھی انسان کے وجود کے لیے کافی ہے قریب۔ تو کیا وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیز ساتھیو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے انتہا نشانیاں ہیں، بے انتہا یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ چیزیں ہیں، یہ ہم کو ثابت کرواتی ہیں کہ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو باتیں قرآن ہم سے کہا، وہ ہو کر رہیں گے۔
اور ہمیں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ڈالنا، وہ راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس سے بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، اس کی ہولناکیوں سے بچنا ہے، اس دن کے برے اس سے بچنا ہے، تو ہمیں جو ہے صحیح راہ راست اختیار کرنا ہوگا۔ وہ راستہ جو قرآن مجید ہم کو بتاتا، وہ راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں آپ، میں اور ہم تمام اپنا جائزہ لیتے ہیں، احتساب کریں، آیا ہماری زندگی کیا بے مقصد گزر رہی ہے؟ صبح ہو رہی، شام ہو رہی، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی، ایسا ہم گزار رہے ہیں؟ یہ ہمارا مقصد ہے ہمارے سامنے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں جہنم سے بچنا ہے، جنت میں ہمیں جانا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ ہر لمحے سیکنڈ سے کتنی اہمیت ہے، دیکھیے میں نے آپ کو جیسے بتایا، ایک سیکنڈ کے اندر لائٹ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے، اور 40 سیکنڈ کے اندر ہم نے دیکھا کیسے کیسے مضبوط بلڈنگیں زمین کے برابر ہو گئے، اور کیسے کیسے لوگ طاقتور، اقتدار، مالدار، غریب، سب جو ہے اس کے اندر دب کر یہ ہو گئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مہلکین، ان لوگوں کو شہادت کا درجہ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ زخمی ہوئے انہیں جلد از جلد شفا یاب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آفات مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، امان میں رکھیں، اور دین دنیا دونوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کامیابی عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔